صبح کا وقت ہوگا، امام مہدی صفوں کے آگے کھڑے ہوں گے، فجر کی نماز شروع ہونے والی ہوگی اور اسی لمحے ایسا منظر ظاہر ہوگا جو پوری انسانیت کے لیے ایک نئے باب کی شروعات ثابت ہوگا۔ صبح صادق کے اوقات ہوں گے، دمشق کی اس مسجد میں جو مسلمانوں کا مرکز بن چکی ہوگی۔ امام مہدی صفوں کو سیدھا کرنے کے بعد نماز شروع کرنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیں گے۔ صفوں میں موجود لوگ گزشتہ کئی ہفتوں کے خوف اور آزمائشوں سے تھکے ہوئے ہوں گے، کیونکہ دجال اس وقت پوری دنیا میں فساد مچا چکا ہوگا۔ مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہو کر صرف اللہ کی مدد کے انتظار میں ہوں گے۔ جب امام مہدی نماز کے آغاز کے لیے اللہ اکبر کہنے ہی والے ہوں گے تو نمازیوں کی نظر اچانک ایک سمت پر رک جائے گی۔ مسجد کے تمام افراد کا دھیان صفوں سے ہٹ کر مسجد سے باہر مشرقی جانب کے آسمان کی طرف اٹھ جائے گا۔ کچھ حیران ہوں گے، کچھ خوف محسوس کریں گے اور کچھ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے، لیکن سب کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اسی لمحے کی نشانی ہے جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا تھا۔ حدیث شریف کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر نازل ہوں گے، اور اسی مینار کے اوپر لوگ ایک ایسا نور دیکھیں گے جو کسی چراغ، بجلی یا روشنی سے پیدا نہیں ہوا ہوگا، اور انسانوں کے لیے اس کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ لوگ اس مینار کے اوپر دو فرشتوں کی موجودگی دیکھیں گے، ان کے درمیان ایک ہستی آہستہ آہستہ نیچے اترے گی۔ وہ نہ اترتے ہوئے دکھائی دیں گے اور نہ کسی آلے کی مدد سے نیچے آتے ہیں، بلکہ ایسے جیسا ایک انسان کسی سیڑھی سے اترتا ہے، لیکن وہ سیڑھی انسانوں کو دکھائی نہیں دے رہی ہوگی۔ یہ ایک ایسا منظر ہوگا جو عقل سے نہیں ایمان سے سمجھ میں آئے گا، اور یہ وہ عظیم لمحہ ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین پر دوبارہ قدم رکھیں گے۔ جب وہ زمین پر تشریف لائیں گے تو نمازیوں اور موجودہ لوگوں میں یہ سوال اٹھے گا، کیا یہ وہی ہے؟ کیا یہ واقعی عیسیٰ ابن مریم ہے؟ لیکن ان کی نشانیاں حدیث شریف میں واضح طور پر موجود ہیں۔ ان کے بال ایسے ہوں گے جیسے ابھی ابھی پانی سے نکلے ہوں، ان کا چہرہ روشن ہوگا اور ان کے کپڑے سفید اور ہلکے زرد رنگ کے ہوں۔ وہ دو فرشتوں کے سہارے نازل ہوں گے، اور یہ تمام نشانیاں مسلمانوں کو یہ یقین دلا دیں گی کہ یہ وہی ہستی ہے جسے اللہ جل شانہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھایا تھا، اور جسے اب دوبارہ زمین پر ایک عظیم مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے دروازے سے داخل ہوں گے، لوگ ان کے لیے راستہ چھوڑ دیں گے۔ کسی شخص میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ان کے قریب کھڑا ہو جائے۔ ان کی موجودگی کا رعب ہی ایسا ہوگا کہ دل خود بخود جھک جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام جو پوری امت کے لیے رہبر بن چکے ہوں گے، وہ نماز روک کر احتراماً پیچھے ہٹ جائیں گے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ اے روح اللہ، آپ آگے تشریف لائیں اور نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ نہیں، یہ عزت تمہاری امت کے لیے ہے، نماز تم ہی پڑھاؤ گے۔ اب یہ جملہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا شرف ہوگا، اور یہ ثابت کرے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے، اور اسی لمحے دنیا دیکھے گی کہ اللہ کے نبی اور امت کا امام ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ نماز ختم ہوگی، لوگوں کے دل پرسکون ہوں گے کہ اللہ نے ان کی فریاد سن لی ہے، لیکن اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے اور وہ اپنے مشن کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصد صرف مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانا نہیں ہوگا، بلکہ وہ فتنہ ختم کرنا ہوگا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور یہی فتنہ ہے دجال کا۔ دجال اپنی پوری طاقت کے ساتھ دنیا میں گھوم رہا ہوگا، بڑے بڑے شہر فتح ہوں گے، لوگ دھوکے میں آئیں گے اور اس کے جادو اور فریب سے متاثر ہوں گے، لیکن جیسے ہی اسے خبر ملے گی کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہو چکے ہیں اور اس کے تعاقب میں ہیں، اس کے اندر ایک ایسا خوف پیدا ہو جائے گا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی نمک کے پانی میں پگھلنے کی طرح پگھلنے لگے گا، اور اس کی طاقت، اس کا غرور، اس کے جادو سب ختم ہو جائیں گے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، چھپنے کی جگہ تلاش کرتا رہے گا، لیکن وہ جان لے گا کہ اب اس کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کرتے ہوئے فلسطین کے مقام تک بھی پہنچیں گے۔ وہاں دجال کی زندگی کا آخری لمحہ آئے گا۔ کوئی بڑی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لمبا مقابلہ بھی نہیں ہوگا، صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ
اور قدرت الہی کی نشانی، وہ دجال کو قتل کر دیں گے، اور یہ وہ دن ہوگا جب انسانیت سب سے بڑے فتنے سے نجات پا جائے گی۔ اب دجال کے خاتمے کے بعد دنیا میں انصاف پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر قیام کریں گے، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں گے اور انسانوں کو دوبارہ توحید کے اصل راستے کی طرف لے آئیں گے۔ ان کے دور میں قتل و غارت رک جائے گی، لوگ امن سے رہیں گے اور معاشی خوشحالی آ جائے گی۔ زمین اپنی برکتیں واپس لوٹائے گی، لوگ ایک دوسرے پر ظلم بھی کرنا چھوڑ دیں گے اور یہ دور انسانی تاریخ کا سب سے پرامن دور ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔